سیاست، یہ تیرا قضا، یہ تیرا عدل، یہ تیرا گھر، یہ تیرا اندر، یہ تیرا باہر. پڑھو کوئی اور تو میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں لکھ دیا. یہ اللہ کی قسم ہونے والا ہے. جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور جو ہم ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے. انہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے. فتاتون افواجا، فوج در فوج چلیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے قبر مجھ سے پھٹے گی، میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم نے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے. ابو بکر کا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہوگا، عمر کا ہاتھ الٹے ہاتھ سے پکڑا ہوگا، اور اس طرح ہم تینوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور بلال حبشی میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، اور قبر سے نکلتے ہی اذان دیں گے. حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن ان کا حشر ہوگا اللہ کے محبوب کے قدموں سے. یہ واحد ہستی ہے جو نبی کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا میدان معاشر کی طرف. بلال میرے آگے سرخ اونٹنے پہ سوار ہو کے میرے آگے آگے چلے گا، ڈرائیور بن کے جا رہے ہیں ڈرائیور. یہ آگے آگے اول بھی آگے، آخر بھی، عرب بھی، عجم بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، اچھے بھی، برے بھی، نمازی بے نمازی، روزے دار بے روز، ماں باپ کے فرما بردار نافرمان، چھوٹے بھی، سچے بھی، ظالم بھی، عادل بھی. آج سارے اکٹھے ہو گئے. پھر ایک دم ایک دھماکہ ہوگا. لوگ کہیں گے کیا ہوا، اللہ آ گیا؟ کہیں گے نہیں، پہلے آسمان کے فرشتے آ گئے. پھر دوسرا دھماکہ ہوگا، کیا ہوا، اللہ آیا؟ کہ نہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے. پھر تیسرا دھماکہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 دھماکے ہوں گے. 7واں آسمان کے فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے. پھر ایک دھماکہ ہوگا اور عرش اللہ کا اترنا شروع کرے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا. آج تیرا اللہ آ رہا ہے، آج تیرا اللہ آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ کہ عرش کے فرشتوں نے، آج 4 فرشتے ہیں، اس دن 8 ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اور وہ تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ عرش کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں گے. جب اللہ کا عرش ہمارے سروں پر آئے گا تو سارا میدان محشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، پھر ساری خلقت ہوش میں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو میں تمہیں میلسی میں دیکھتا رہا. میلسی میرا اضافہ ہے، میلسی میں ہے نا. میرے بندو میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. آج تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے. جہنم آ جائے، وجیء یومئذ بجہنم، آئے گی بھڑکتی ہوئی. جنت آ جائے، ازلفت الجنت للمتقین، وہ آئے گی مہکتی. پل صراط کو بچھایا جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ترازو لاؤ، عدالت کا ترازو لایا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. نیکیوں کو لاؤ، گناہوں کو لاؤ. تولو فمن ثقلت موازینہ. آج کسی کا سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکے گا، نیکیاں زیادہ. فمن خفت موازینہ، کسی کو الٹے ہاتھ کا پلڑا جھکے گا، گناہ زیادہ. یہ جھکا کامیاب، یہ جھکا ناکام. سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکا تو فرشتے کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں. ایک بات بتاؤں، نماز میں غفلت نہ کرنا. اگر نماز میں غفلت ہوئی تو بڑی بربادی آئے گی، باقی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. اگر نماز زندہ رہی تو بڑی رعایت ہو جائے گی، بڑی رعایت ہو جائے گی. اگر نماز کا ستیہ ناش کر دیا پھر بہت بڑی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو ہی یہ اعلان ہوا کہ یہ کامیاب، اس کے ساتھ ہی
اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایسے جیسے راڈ نکلتا ہے کرین کا ایسے بڑھتا جائے گا. 5 فٹ کا گیا 6-7 فٹ یہ جا رہا بڑھتے اس کا قد 130 فٹ کی اونچائی پہ جا کے فکس ہوگا. یہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو 130 فٹ لمبائی پہ بنایا تھا اور اما حوا کو 130 فٹ کی بلندی پہ بنایا تھا. جیسے مردوں میں سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام آئے, عورتوں میں سب سے حسین اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو بنایا تھا. تو 130 فٹ کی اونچائی پہ قد رکے گا. اللہ کہے گا ہاں بھائی یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا. اب میرے بندے کو ریشم پہناؤ. دنیا میں اسے روکا تھا ریشم نہیں پہننا, آج اسے 100 جوڑے پہناؤ. 100 جوڑے کیسے پہنے گا؟ وہ وزن کیسے اٹھائے گا؟ جنت کے جوڑے نور سے بنتے ہیں. نور روشنی سے دھاگا بنا, نور سے دھاگا بنے گا. نور کا وزن نہیں ہوتا, کاٹن کا وزن ہے, فائبر کا وزن ہے, نور بے وزن ہے. اللہ اس سے بنائے گا, وہ پہنائے گا. پر دنیا میں سونا نہیں پہنا تھا, اللہ نے رزق دیا تھا, غریبوں کو دیا تھا. سونے کے مندرے نہیں پہنے تھے, سونے کی چینی گلے میں نے لٹکائی تھی. تو میرا اللہ کہے گا یحلون فیہا من اساور من ذهب. اب ان کو سونے کے کنگن پہناؤ, سونے کی انگوٹھیاں پہناؤ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا. ہو گئے کامیاب. ہاں بھائی دنیا میں شراب نہیں پی تھی, آؤ اب انہیں پلاؤ. کون پلائے گا؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ خود اپنے ہاتھوں سے بھر کے پلائے گا. اللہ ساقی بنے گا. دنیا میں گانے نہیں سنے تھے, آج اللہ کہے گا این الذین ینزہون اسماءهم عن اصوات المزامیر. وہ کہاں ہیں جو میلسی میں گانے نہیں سنتے تھے؟ میلسی اضافہ کر رہا ہوں. وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے, جو میلسی میں گانے نہیں سنتے تھے؟ کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جی آؤ آج میں تمہیں جنت کا گیت سناؤں گا. ہے بڑے بازی ہار گئے, بڑی بازی ہار گئے جو بازاری عورتوں کی سرتال کے پیچھے جنت کے پاک نغموں کو بیچ گئے. اللہ کی قسم بڑی بازی ہار گئے. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ, یہ اچھا سناؤ, اس سے بھی اچھا سناؤ. اس سے اچھا بھی ہے کا ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارا رب ہے, تمہیں خود سنائے گا. یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری. رضوان پردے ہٹا دے, آج آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی. کون سی آنکھ جو کسی کی بیٹی کی طرف نہ اٹھی؟ کون سی آنکھ جو کسی کی بہن کی طرف نہ اٹھی؟ کون سی آنکھ جس کے اندر بے حیائی نہ کبھی آئی؟ آج وہ آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی, پردے اٹھیں گے. جس کو دیکھے بغیر سولیوں پہ لٹک گئے, اس کے عشق میں محبت میں جب وہ سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ پردے اٹھیں گے, اللہ سامنے آئے گا, نظر اس کے دیدار میں گم ہوگی, کان اس کی آواز میں گم ہوں گے, روح اس کے قرب میں گم ہوگی. پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا. اب ساز تھم جائیں گے, اب جنت کا ساز نہیں بجے گا, اب سر ساز تھم گئے. اب صرف اللہ ہی ہے, اللہ ہی پڑھے گا, اللہ ہی بولے گا. اللہ کی آواز, اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام, یہ ایسا نغمہ ہوگا کہ چاہے لاکھوں برس گزر جائیں نہ سنانے والے کے ذوق میں کمی آئے گی, نہ سننے والوں کی لذت میں کمی آئے گی. اللہ تعالیٰ سناتے 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 جب پردہ گرائے گا اور خاموش اور اپنا پردہ گرا کر خاموش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے بندے کہیں گے یا اللہ تھوڑا اور. کہیں گے نہیں بس بس بس, واپس کہ نہیں ہم نہیں جاتے. وہ کہا تمہاری حوریں اداس ہو گئی. حوریں ایمان والی عورتیں تو اس محفل میں ساتھ ہوں گی, حوریں ساتھ نہیں ہوں گی, وہ اپنی جنت میں. تو کہیں گے وہ کہہ رہی یا ربنا اشتقنا الی ازواجنا. وہ تمہاری بیویاں حوریں کہہ رہی ہیں اللہ ہمیں قامتوں کی یاد ستا رہی. وہ کہیں گے ہمیں نہ حور چاہیے نہ جنت چاہیے, بس تو چاہیے, تجھے دیکھتے رہے. اللہ کہیں گے نہیں ابھی جاؤ, جمعے آ جانا. یہ محفل ہر جمعے کو لگے گی. جنت الفردوس کو اللہ تعالی والوں کو اللہ دن میں 2 دفعہ یہ اپنا دیدار کرائے گا, اور نیچے کی جنت والوں کو 8ویں دن ہوگا. یہ سب کچھ میں آگے ہو رہا ہے, یہ ہونے والا ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا
ہلکا ہو گیا، گناہ وزنی ہو گئے، آئے ہائے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی ناکام ہو گئے، وزن کم پڑ گئے، اب یہ ناکام ہیں، آج کے بعد کبھی کامیابی نہیں دیکھیں گے۔ اس اعلان کے ہوتے چہرہ کالا سیاہ تاریک، اور اللہ کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، اسے باندھو، اسے بھونو، اسے جلاؤ۔ تو میری طرف دیکھنا، فرشتے جب مردوں کو پکڑیں گے تو یہاں سے یہ منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سے ہاتھ ڈال کر اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، اس کو ایک جھٹکا دیں گے تو ایسے قلابازیاں کھاتا جائے گا، کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، سر کے بالوں سے، اور ان کو یوں جھٹکا دیں گے تو وہ قلابازیاں کھاتی ہوئی دور گرے گی، رحم رحم رحم، کہ نہیں تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ پھر سرابیلہم من قطران، پگھلتی ہوئی تار کول، یہ لک جو سڑکوں پہ بچھائی جاتی ہے، یہ پگھلتا ہوا تار کول نکال کے اس کا کرتا پہنایا جائے گا، اسی کی شلوار پہنائی جائے گی، سر کے اوپر آگ چڑھائی جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پتھروں کی بارش، فرشتوں کی مار، سانپوں کی پھنکار، آگ کی زبردست سناٹے دار آواز، اور آگ کا دہکنا، انگاروں کا چٹکنا، چنگاریوں کا اڑنا، اور کالی سیاہ آگ ہے، تفور تکاد تمیز من الغیظ، اس کے اندر ڈالا جائے گا اور پریشر کوکر کی طرح اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے گا، جیسے پریشر کوکر میں گوشت کو آگ 15 منٹ میں پانی کر دیتی ہے، یہ پریشر کوکر کے اوپر تو سٹیم نکلنے کے لیے سوراخ ہے، اس پریشر کوکر میں کوئی سوراخ نہیں ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ایسے اوپر چھا جائے گی، چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی، پھر اس میں پگھل جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے، اوئے ہوئے، پھر پگھل جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے۔ کھائے کاش سے نکل سکتے، پر یہ کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، میرا اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، اور یہ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نمازی، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کبھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لیتے ہیں، کبھی 5 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 5 چھوڑ لیتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، اور کبھی 1 بھی نہیں پڑھتے ہیں، مرضی کی پڑھتے ہیں، اللہ کی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تو بے نمازی تو نہیں ہے نا، نمازی تو ہے، بے نمازی نہیں ہے، نمازی ہے۔ 1 تو پڑھتا ہے، 2 تو پڑھتا ہے، 3 تو پڑھتا ہے، کبھی 5 میں پڑھتا ہے، کبھی 5 چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے ویل ہے، ویل، ویل کیا بلا ہے، ویل کیا بلا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ میرے وہ بھائی جو بھول کے بھی سجدہ نہیں دیتے، میں ان کے کیسے پاؤں پکڑ کے انہیں سمجھاؤں، میں کیسے ان کے پاؤں پکڑ کے سمجھاؤں کہ وہ برباد ہو رہے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے، بے نمازی کا نہیں بتا رہا اللہ، غافل نمازی، غافل نمازی پڑھتے ہیں، مرضی کی پڑھی، مرضی کی پڑھی۔ جب یہ اس وادی میں جائیں گے، جب خچر جب بچھو خچر کے برابر بڑا ہے تو سانپ کتنا بڑا ہوگا؟ تو اس میں فرشتوں کی مار کیسی ہوگی؟ تو بھائیو کاش میں آپ کی منت کر سکتا، میں کیا کروں، میں ایک فرد ہوں۔ میں جب تبلیغ میں لگا تو مجھے شوق ہو گیا عالم بننے کا، پھر میں نے کالج چھوڑ دیا۔ تو ریمنڈ والوں نے شرط لگائی کہ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو ہم تجھے مدرسے میں داخل نہیں کریں گے۔ تو 6-7 مہینے مجھے گھر رہنا پڑا اور بہت کچھ سننا پڑا۔ تو ہمارا ایک وہ تھا ملازم بوڑھا سا، وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو وہ سارا دن تو غائب رہتا تھا، شام کو آتا تو وہ حکا بنا کے بیٹھا ہوتا، تو میں اس کے پاؤں دبانے شروع میں، چاچا پھتا نماز پڑھنے میں آ، نماز پڑھنے میں۔
او میاں ہن کی پڑھی ہے، ہن تو بڈھے ہو گئے جی، بشک شد ٹھیک نہیں تو اگاں تو دھکا دے چڑھ سی۔ میں کہو چاچا پھتا تینوں پتہ بھی ہے بھی اگاں دھکا ہے کی بلا، وہ اگ ہی اگ۔ او میاں ہن نہیں پڑھی جاندی، ہن بڈھے ہو گئے۔ میں نے وضو، میں نے لوٹا اٹھانا بھر کے اس کے ساتھ رکھنا، پھر مصلی بچھانا، پھر اس کے پاؤں دباتے رہنا دباتے رہنا دباتے رہنا۔ تو میاں بڈھے والے تنگ کی تھی، اچھا دس کی کرا، میں کہا پڑھ۔ اب اس کو آتی بھی نہیں تھی، پھر میں اس کو وضو کرانا سکھایا، پھر نماز سکھائی، پڑھاتے 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 وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ مجھے دعائیں میں پتر اللہ تیرا بھلا کرے، تو مینوں راہ لا چھڑ، تو بڈھے والے مینوں رب دا راہ دکھا چھڑ۔ اب میں کیا کروں، میں سب کی منتیں کیسے کروں؟ یہاں تو 100 میں سے 3 آدمی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، 97 نہیں آتے، اب سب کے پاؤں کیسے پکڑوں؟ لیکن میں بھائیو یوں سمجھو میں آپ کے پاؤں ہی پکڑ رہا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ کو صلی اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس سے مہربان ہستی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اوپر اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، دھرتی پر اللہ کے محبوب سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت فرمائی تھی، جب جانے کا پتہ چل گیا کہ جا رہا ہوں تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میلسی والو نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، غریبوں سے، نوکروں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے، فقیروں سے، ملازموں سے، غلاموں سے۔ وما ملکت ایمانکم میں سارا غریب طبقہ، اس میں سارا غریب طبقہ، غلام ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، نہ ہو، ریڑھی والا، چھولے والا، آلو والا، بٹ بارش کرنے والا، اور سارا دن پتھر توڑنے والا جو روزانہ تازہ روٹی لے کر جاتا ہے۔ ہم بڑی ٹڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے حسن سلوک کرنا، یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ اور ہے کوئی اللہ کے نبی سے زیادہ مہربان؟ کوئی ماں مجھے اتنا رو کے دکھائے جتنا اللہ کا نبی رو کر گیا، کوئی باپ مجھے اتنا درد لے کے دکھائے اولاد کا جتنا اللہ کا نبی درد لے کر گیا۔ باپ کو چھوڑو، ماں کو چھوڑو، کوئی نبی اپنی امت کے لیے ایسا نہیں تڑپا جتنا میرا آپ کا نبی امت کے لیے تڑپا ہے۔ کوئی ایسا نہیں رویا جتنا آپ روئیں۔ عرفات کی 5 گھنٹے کی دعا ہے، 5 گھنٹے۔ اللہ ہر سال حج پہ لے جاتا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ دعا نہیں مانگی جاتی۔ بڑا زور مارا اس دفعہ، بہت زور لگایا تو میں نے گھڑی دیکھی تو 55 منٹ کی دعا تھی۔ اس گھنٹہ پورا نہیں ہو سکی، اور میرے آپ کے نبی نے اپریل کے مہینے میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے کھڑے ہو کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، خیمہ کوئی نہیں، پنکھا کوئی نہیں، ٹیک کوئی نہیں، تکیا کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں، اونٹنی جیسی تھکا دینے والی سواری پر ایسے بیٹھے ہوئے اور پاؤں نیچے لٹکے ہوئے، اور آپ کے ہاتھ اس طرح تھے، اس طرح۔ ذرا ایسے ہاتھ اٹھا کے مجھے آدھا گھنٹہ دکھاؤ تو آدمی تھک جاتا ہے۔ 5 گھنٹے، پھر یہ ہاتھ ایسے جاتے، پھر ایسے جاتے یوں ہو جاتے اللہ کا، اور رکعت پر نا پاؤں کا زور دے کر ایسے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ میری امت، پھر ہاتھ نیچے آتے ایسے ہو جاتے، پھر سینے کے ساتھ لگ جاتے، پھر اس یہ ہاتھ، پھر کبھی کبھی اونٹنی اچھلتی، آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لے کر اس کو کھینچتے، اور ایک ہاتھ اس طرح ہوا میں معلق رہا ہے۔ یہ 5 گھنٹے کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے، میلسی والوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اسی کا واسطہ ہے جو ہمارے لیے روتا چلا گیا، آنسو بہاتا چلا گیا۔ اللہ نے بھی کہا میرا نبی اتنا نہ رویا کر کہ تیری جان اپنی ختم ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کہ تو آپ آہیں بھرتا دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنا غم نہ کیا کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا غم نہ کیا کر، روئے جا رہے۔ صحابہ بخشائے، کلن وعد اللہ الحسنى، یہ قرآن کی آیت، یہ مدنی آیت ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، میں نے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ صحابہ بخشے گئے،
جو قریب کے یار تھے تو آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ قریب کے لوگ تھے، ان کا نام لے کر بتایا یہ جنتی. ازواجہ امہاتہم، بیویاں وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. میرے رب نے اعلان کیا میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. یہ واحد ہستی ہے جن دیکھو مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت عدت کے بعد کوئی اور نکاح کر سکتی ہے. ہمارے نبی کی بیویوں کا مرنے کے بعد بھی نکاح نہیں ٹوٹا. ہمارے نبی چلے گئے، نکاح نہیں ٹوٹا. یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ازواجہ امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے اپنے محبوب کی بیگمات کو ساری دھرتی میں سے چن کے آپ کے بیوی ہونے کا شرف بخشا. پھر اولاد ہے تو زینب اپنی آنکھوں کے سامنے گئی جنت میں، اور رقیہ اپنی آنکھوں کے سامنے گئی، ام کلثوم اپنی آنکھوں کے سامنے گئی جنت میں. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن حسین نے بعد میں آنا تھا تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی نے بعد میں آنا تھا تو آپ نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ بشارت اللہ کے نبی نے اور کسی کو نہیں دی، یہ صرف علی کو بشارت ملی ہے. اب تو حضرت علی کو موج کرنی چاہیے نا، نماز کی چھٹی، روزے کی چھٹی، میری تو جنت پکی ہو گئی نا، میں نے کیڑی لوڑے نماز پڑھنی ہے. لیکن اس کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا تھا وقد غارت نجومہ واسدل وارخى الليل سدوله، میں ایک دفعہ نہیں اتنی دفعہ دیکھا کہ گن نہ سکوں. کب جب تارے بھی اونگ رہے ہوتے تھے اور رات سفر کر کر تھک چکی ہوتی تھی، دنیا خواہ خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی تھی، ایک آدمی مسلح پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی داڑھی میں ہوتے تھے. قابضاً علی لحیتہ، ایسے دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا. ویتململ تململ السلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے کالے ناک کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین، اور وہ ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. انہیں کیا غم ہے، ان کو تو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا ہے. صرف جنت نہیں ملی، صرف جنت الفردوس. ایسے جاتے یوں ہو جاتے اللہ کے، اور رکاب پر نا پاؤں کا زور دے کر ایسے کھڑے ہو جاتے. اللہ میری امت. پھر ہاتھ نیچے آتے ایسے ہو جاتے، پھر سینے کے ساتھ لگ جاتے، پھر اس یہ ہاتھ. پھر کبھی اونٹنی اچھلتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی کو پکڑ لے پھر اس کو کھینچتے اور ایک ہاتھ اس طرح ہوا میں معلق رہا ہے. یہ 5 گھنٹے کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے، میلسی والوں کے لیے. تو میرے بھائیو اسی کا واسطہ ہے جو ہمارے لیے روتا چلا گیا، آنسو بہاتا چلا گیا. اللہ نے بھی کہا میرا نبی اتنا نہ رویا کر کہ تیری جان اپنی ختم ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کہ تو آپ آہیں بھرتا دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنا غم نہ کیا کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا غم نہ کیا کر، روئے جا رہے. صحابہ بخشائے کلن وعد اللہ الحسنى، یہ قرآن کی آیت، یہ مدنی آیت ہے. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی میں نے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. صحابہ بخشے گئے جو قریب کے یار تھے تو آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. یہ قریب کے لوگ تھے، ان کا نام لے کر بتایا یہ جنتی. ازواجہ امہاتہم، بیویاں وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. میرے رب نے اعلان کیا میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. یہ واحد ہستی ہے جن دیکھو مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
عورت عدت کے بعد کوئی اور نکاح کر سکتی ہے. ہمارے نبی کی بیویوں کا مرنے کے بعد بھی نکاح نہیں ٹوٹا. ہمارے نبی چلے گئے, نکاح نہیں ٹوٹا. یہ تمہاری مائیں ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ازواجہ امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی کی بیویوں, تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کے اپنے محبوب کی بیگمات کو ساری دھرتی میں سے چن کے آپ کے بیوی ہونے کا شرف بخشا. پھر اولاد ہے تو زینب اپنی آنکھوں کے سامنے گئی جنت میں, اور رقیہ اپنی آنکھوں کے سامنے گئی, ام کلثوم اپنی آنکھوں کے سامنے گئی جنت میں. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو ان کو آپ نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن حسین نے بعد میں آنا تھا تو آپ نے فرمایا, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی نے بعد میں آنا تھا تو آپ نے فرمایا, علی تجھے مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ بشارت اللہ کے نبی نے اور کسی کو نہیں دی, یہ صرف علی کو بشارت ملی ہے. اب تو حضرت علی کو موج کرنی چاہیے نا, نماز کی چھٹی, روزے کی چھٹی, میری تو جنت پکی ہو گئی نا, میں نے کڑی لوڑے نماز پڑھنی ہے. لیکن اس کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا تھا, وقد غارت نجومہ واسدل وارخى الليل سدوله. میں ایک دفعہ نہیں اتنی دفعہ دیکھا کہ گن نہ سکوں. کب جب تارے بھی اونگ رہے ہوتے تھے اور رات سفر کر کر تھک چکی ہوتی تھی, دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی